تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پر نور لمحات سحر کے سیکنڈ سحری آپ کے ساتھ ہمیں پیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پیر صاحب اللہ رب العزت کی رحمت کی ہم بات کرتے ہیں اور بے شک وہ تو رحمت العالمین ہے, وہ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر, وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے معاف کر سکیں. لیکن آج میں اگر بات کرنا چاہوں کہ بخشش کا اور رحمت کا یہ آپس میں تعلق کیسے جوڑے جا سکتے ہیں, اور دوسرا سوال اسی سے میرے ہیں کہ ہم کیسے اپنی بخشش رمضان مبارک کے مہینے میں کروا سکتے ہیں. بہت اچھا سوال. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے رمضان پایا اور اس نے جنت حاصل نہ کی وہ بڑا بدبخت. اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا کہ قریب قریب آ جاؤ. ممبر پر آپ جا رہے تھے تو پہلا پاؤں رکھا آپ نے تو کہا آمین, سیکنڈ پھر پاؤں رکھا پھر کہا آمین, پھر تیسری دفعہ تیسرا سٹیپ لیا آپ نے تو پھر کہا آمین. تو صحابہ کو اس وقت ضرورت نہیں ہوئی, ادب تھا, پیار تھا, عشق تھا, کیونکہ چپ رہنا بھی بڑا ضروری. جب آپ نیچے اترے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے آمین آج روٹین سے ہٹ کر کہا ہے, تو وہی بھی نہیں آئی تھی. تو بات اس طرح ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑا وہ بدبخت ہے, اس کی نقصان ہے. تو میں نے کہا آمین. پھر کہا جس نے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی ان کے لیے بھی, فرشتے نے جب مجھے کہا تو میں نے آمین کہا کہ جنہیں خدمت نہ کرنے والوں. تیسرا آپ نے یہ بھی اس آپ کے سوال سے جڑا ہوا بھی ہے کہ فرمایا کہ مجھے تیسری بار کہا کہ جس نے رمضان کو پایا اور رمضان کی قدر نہ کی, جنت حاصل نہ کی, اس کے لیے بھی نقصان ہے. پھر میں نے کہا آمین. آپ یہ دیکھیے کہ تین چیزیں ہیں, یہ رحم سے جڑی ہوئی ہیں, یہ معاشرتی نظام سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ ایک مہمان بھی ہے, ماں کا بھی ہے, اور عشق رسول بھی ہے, اور درود بھی ہے. درود کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اس کا تذکرہ ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ 551 اور حدیث نمبر 3546 کے اندر آتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنجوس ہے وہ بندہ کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس نے میرے اوپر درود نہ پڑھے. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں نرمی, اعتدال, عشق, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے معاشرے میں نحوست ہے, بے برکتی ہے, بنیادی طور پہ ہمارے نبی ہم سے ناراض ہیں, کیونکہ جس امت پہ اس کا نبی مہربان ہو, مہربان تو ہیں, وہ رحمت ہیں, لیکن اگر ہم ان کی باتیں نہیں مانیں گے, ہم ان کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو تباہی اور بربادی ہے. اور جو آپ دیکھیے زلزلے آ رہے ہیں, ماں باپ کو تنگ کیا جا رہا ہے, بڑے بھائی کی عزت ختم ہو گئی, بڑی بہن کی عزت ختم ہو گئی, سینئر کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک ہی ہمارے پاس حل ہے, وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ کے دامن سے ہم جڑ جائیں, آپ کے دامن سے جڑے رہیں گے تو اس میں سب سے بہتری ہے. صحابہ تو اس طرح ہوتا تھا کہ صحابہ نے کبھی آپ کا جو وضو کا پانی تھا وہ نیچے نہیں گرنے دیا تھا. کبھی آپ نے اشارہ کیا ہو, ایک صحابی کو اشارہ ہوتا تھا, ساری کی ساری صحابہ کی جماعت جی تھی وہ لبیک کہتی تھی, آگے بڑھتی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 299 اور حدیث نمبر 908 کے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ جس نے میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یعنی کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ میرے کریم آقا کے اوپر درود اور شریف چیز پڑھ بھی کے آپ جاتا گفتگو ہے. فرما رہے ہیں درود پاک کے حوالے سے. لوگ کہتے ہیں جی کون سا درود پڑھیں, کس وقت پڑھیں, چھوٹا درود پڑھیں, بڑا درود, یہ بڑی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نہ ملتی ہیں, اور کوئی کہتے ہیں یہ پڑھنا چاہیے, یہ اور کس وقت پڑھنا چاہیے. تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی, شب جمعہ بھی ہے اور رمضان کریم بھی ہے, ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا رہنمائی کیجیے. طبی صاحب میں تو آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سنت اور نوافل نہیں پڑھ سکتا وہ فرائض پڑھ لے. صحیح.
جو بندہ جس سے فیض حاصل ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ درود ابراہیمی کسی نے پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، الصلاۃ والسلام یا سید یا رسول اللہ پڑھ لے، کوئی بھی درود شریف پڑھے، وہ صرف رضا مقصد کیا ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بندے کے پاس، ایک صحابی نے پوچھا میں کتنا درود پاک پڑھوں، تو وہ لمبی حدیث ہے، 24 گھنٹے بھی بندہ درود پاک پڑھتا رہے نا، وہ سوئے بھی نہ، وہ کھائے بھی نہ، پیے بھی نہ، تو پھر بھی ہم اپنے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہمیں جگڑنا نہیں چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے. مصیبت یہاں یہ ہو گئی ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا کرتا ہے نا، اسی کے اوپر سارے یہ کرو وہ کرو. جو مسجد میں آ جاتا ہے یہ آپ صحیح نماز نہیں پڑھ رہے، ایسے ویسے. بھئی ہم نے جس کو مسجد میں اللہ نے توفیق دی پہنچ گیا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا. ہم نے ان کو زحمت کرنی، ان کو تو ہم نے ویلکم کہنا ہے. فکر ہمیں ان لوگوں کی کرنی چاہیے کہ جو مساجد کی طرف نہیں آتے. ہم نے ان لوگوں جو درود پڑھ رہا ہے، کوئی بھی پڑھ رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے نا، ہمیں ان لوگوں کو درود کے اوپر لے کے آنا ہے کہ درود پاک جو نہیں پڑھتے، جو بھولے ہوئے ہیں، جو سستی کرتے ہیں. اچھا، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جی آج کے وظائف، لیکن اس سے پہلے پیر صاحب نے بڑی پیاری یاد مجھے کروائی حدیث پاک کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا آپ سے شیئر بھی کروں کہ جب وہ صحابی تشریف لائے، فرمایا رسول اللہ میں اگر تمام کتنے وقت درود پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ جتنا تیرا جی چاہے. کہا رسول اللہ میں ایک وقت اپنی عبادات میں سے اگر ایک حصہ درود پڑھوں، فرمایا اگر تو اس سے اور پڑھ لے تیرے لیے بہتر ہے. کہا اگر میں اپنی عبادت کا آدھا حصہ درود پڑھوں، کہا اور پڑھ لو تمہارے لیے بہتر ہے. فرمایا فرض عبادات کے علاوہ اگر سارا دن درود پڑھوں، فرمایا اگر تو ایسا کر لے تو تیرے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا. سبحان اللہ. تو اب یہ دیکھیے درود کیسی بابرکت چیز ہے، اور ساتھ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اس میں اعظم مل جائے. اس میں اعظم وہ ہوتا ہے کہ بس وہ پڑھتے رہیں، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. میرے مرشد کریم حضرت محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرم علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور گنج کرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑی آپ کی کتب کے اندر اور صوفیہ کی کتابوں میں آپ کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا حضور اس میں اعظم بتائیں، تو آپ نے کہا کہ اے میرے دوست درود پاک ہی اس میں اعظم ہے. اگر درود پاک کی کثرت کر لیں گے آپ، تو آپ کی ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا. آپ کو آج کے انزائٹی کا بہت زیادہ ہمارے اس معاشرے میں مسئلہ ہے، اگر آپ درود کے ذاکر بن جائیں گے انزائٹی بھی ختم ہو جائے گی آپ کو. لیکن آج کا وظیفہ ہم پیر صاحب سے لیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عزت مل جائے، شہرت مل جائے، اور ساتھ ہمارا رزق جو ہے وہ ہمیں رزق وافر عطا ہو جائے. تو پیر صاحب آج جو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی عطا ہو جائے جو لوگ چاہتے ہیں کہ رزق وافر ملے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، ان کی تنخواہ بڑھ جائے، صحیح، بیماری نہ ہو، کاروبار میں برکت آ جائے، وہ تو آپ سمجھتے ہیں سارا، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. جی جی. تو اس تمام مشکلوں کا جو خاص طور جو مہنگائی، بے روزگاری ہے، اس کے اندر جہاں ہم نے محنت بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے، اور جہاں بیٹھتے ہیں وہاں دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ کام بھی کرنا ہے، وہیں پر ہم نے پھر یا کریموں کا اگر ہم ورد 29-30 دن یہ کر لیں اور زندگی کا حصہ بنا لیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 1001 دفعہ یہ 3 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اگر فیوز و برکات اس کے مکمل لینے ہیں تو 15 سے 20 منٹ کا یہ وظیفہ ہے. 1001 دفعہ یا کریموں پڑھے اور 30 دن پڑھنے کے بعد میرے پاس آ جائے. اگر غربت ختم نہ ہو یا اس کا کوئی نقصان ہو تو میں ذمہ دار، اگر برکت آ جائے تو اس کو تسلسل رکھے، اللہ پاک اس کے اوپر مہربانی فرمائے. واہ، خوبصورت ہے. اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ میڈم سے چیزیں وغیرہ ساتھ وہ طبی ہم بات کر رہے ہوں گے، لیکن میں پیر صاحب کی بڑے غور سے بات سنا تھا. ناظرین کرام، ہم اکثر کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو نیگیٹو چیزیں بھی ہیں، اس کی طرف بھی میں جانا چاہوں گا. درود شریف کی بات ہو رہی ہیں، درود شریف کے فضائل کے اوپر بات کریں تو خاص طور پر ان چیزوں کے اوپر بھی ہم نے فوکس کرنا جو بدعتیں ہیں. خاص طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کالی بلی بیچ میں سے گزر گئی، یہ نہیں، اور ایک فگر ہم نے کر لیا کہ یہ فگر ہوگا تو اس میں بھی ہمیں ہمارے لیے بیسٹ ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو ناظرین کرام، جہاں وہاں پہ بات کرو، اگر وہی چیزیں ہم چھوڑ کے، جیسے پیر صاحب نے بڑی خوبصورت سی بات کی کہ ہم وظائف کریں، وظائف کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اور آپ نے بات کی کہ درود شریف جو ہے سب سے بڑا ذکر ہو کیا ہوگا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم کسی سے بات منوانی ہوتی ہے نا، اپنے والدین سے بھی بات منواتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، یا والدہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ذرا کہیں، یا پھر ہمارے کوئی بہن بھائیوں میں سے کوئی بھائی اس کو پسند ہو، باپ کے زیادہ قریب ہے، تو ان کو کہتے ہیں آپ ذرا ابو جی سے بات منوا لیں. تو اس لیے اگر اللہ رب العزت سے ہم نے بات منوانی تو اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں گے تو یقین جانیں کہ اللہ پاک کے
رحمت ہم پہ اور بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کو بھی سکون ملے گا. تو ہم دل کے سکون کی بات کریں تو سوشل ورک کے اوپر ہم بات کریں. مس خاص طور پہ جس طرح بڑا مشن لے کے چل رہی ہیں 28 سکولز, اور طیبی نے بھی بات کی تھی کہ خواتین کا خاص طور پہ وہ اتنے بڑے لیول پہ آ کے سوشل ورک کرنا ان کی بڑی بڑی بات ہوتی ہے. کافی زیادہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نازک صفتیں ہیں, وہ گھر سنبھالیں, بچوں کے مستقبل کو ذرا دیکھیں. اس میں آپ نے گھر کو اس طرح سنبھالا ہوا ہے, ساتھ ساتھ آپ 28 سکولز کو آپ چلا رہی ہیں ماشاء اللہ, اس کے ساتھ ساتھ 12 ٹریننگ سینٹرز بھی ہیں جہاں پہ آپ اسکلز ورک پرووائڈ کر رہی ہیں. تو کیسے چلتا, کیسے نظام کیسے چلتا ہے؟ فائنینشیل خاص طور پہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, فائنینس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کیسے ادارے چلا رہی ہیں؟ بیسیکلی ہم نے بچوں سے فیس تو لینی نہیں ہے, بالکل, تو ہم لوگ آپس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارے لائک مائنڈیڈ فرینڈس ہیں, اور ہماری ایک ایگزیکٹو ممبرس کی ایک کونسل بنی ہوئی ہے, اس میں ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, سب لوگ اپنی اپنی کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں. ایک ہماری شاپ ہے جو کہ پرانی چیزیں لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. اچھا, اگر میں آپ اجازت دیں, معذرت چاہتا ہوں کہ اگر ہم بریک کے بعد واپس یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی. حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے.